صدق الله العزيز العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. لا بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم
لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت کلام مجید پیش فرما رہے تھے یہ درجہ حفظ کے طلباء. دیکھیے آپ احباب جو اس وقت تشریف فرما ہیں یقیناً آپ بہت خوش نصیب ہیں. اللہ پاک آپ کا یہاں پہ بیٹھنا آپ کا آنا مبارک کرے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ احباب جس قدر شوق کے ساتھ تشریف لائے ہیں محبت کے ساتھ بیٹھے ہیں تو یہ خاموش بیٹھنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی زبان کو سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ کے کلمات سے حرکت دیتے رہیں. بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ اور بلند آواز سے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت شان صحابہ شان اہل بیت عظمت مدارس دینیہ نعرہ تکبیر. ابھی میں بلا تاخیر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں درجہ ثانیہ کے طالب علم حافظ محمد ابو بکر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کا جواب تو دے دیں. ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے تھے بہت چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کلام پاک پیش فرما رہے تھے لیکن آپ کی خاموش مزاجی بھی وہ دیکھی جا رہی تھی. میں بعض اوق آدمی ہوں میں آپ سے پیسے نہیں مانگتا صرف آپ سے سبحان اللہ مانگتا ہوں. اعلان تو بھائی صاحب نے کیا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن مجھے اساتذہ کی طرف سے جو حکم ہے وہ ہے شان صحابہ کا. جو حضرات شان صحابہ کو سننے کا ذوق رکھتے ہیں وہی بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. میں ان حضرات کا ذکر کرنے چلا ہوں کہ جنہوں نے یہ کلام مجید ہمارے تک پہنچایا اور ہمیں آج مدرسے کا ماحول نصیب ہوا. آپ حضرات توجہ فرمائیں گے کہ عربی دی پاک جماعت دا عربی دی پاک جماعت دا عربی دی پاک جماعت دا عربی پاک جماعت دا میں شان سناواں دل ٹھر دے عربی دی پاک جماعت دا عربی دی پاک جماعت دا میں شان سناواں دل ٹھر دے. صدیق عمر عثمان علی صدیق عمر عثمان علی نو پیر بناواں دل ٹھر دے. سبحان اللہ. عربی دی پاک جماعت دا عربی دی پاک جماعت دا میں شان سناواں دل ٹھر دے. عربی دی پاک جماعت دا عربی دی پاک جماعت دا. عرض پہ کرنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا پہلا صحابی کیڑا ہے کہ صدیق صداقت دا ہیرا صدیق صداقت دا ہیرا صدیق اکس رسالت دا صدیق اکس رسالت. بہت
عاشق عشق دے دعوے کیتے تے پر یار صدیق دا عشق کمالے طاہر یارے غار ولی دیندے راسن لوگ مثالے تے عشق بہاریاں آن دیوائیاں جتا گردہ سارا مالے ہاں اتنا پکا دوست دا ستا اج بھی حضور دے نالے ہاں اتنا پکا دوست دا ستا اج بھی حضور دے نالے صدیق صداقت دا ہیرا صدیق صداقت دا ہیرا صدیق اکثر رسالت دا صدیق اکثر رسالت دا جنت دے 8 دروازے چوں جنت دے 8 دروازے چوں صدیق نے جانا دل ٹھردا اے عربی دی پاک جماعت دا عربی دی پاک جماعت دا میں شان سناواں دل ٹھردا اے عربی دی پاک جماعت دا عربی دی پاک جماعت اے مرید مراد حضور دی ہے اے مرید مراد حضور دی ہے اے مرید مراد حضور دی ہے عمر جوائی ہے دردا ہے عمر جوائی ہے دردا ہے عمر جوائی من عمر نو عمر دراز ہووی شلاؤ میں عمر دا دردی اس عمر دے در تے لکھاں دی میں ویکھی عمر سمر دی تے اس عمر دا شان حسین تو پوچھ گر عمر دے دی ہے دردی حیران ہے طاہر بعد عمر دے کیویں پئی ہے عمر گزر دی حیران ہے طاہر باج عمر دے کہ میں پئی ہے عمر گزر دی اے مرید مراد حضور دی ہے اے مرید مراد حضور دی ہے عمر جوائی ہے دردا ہے عمر جوائی ہے دردا تیری اپنی کتاب دے وچ لکھیا تیری اپنی کتاب دے وچ لکھیا اے ہوا اپنی کتاب دے وچ لکھیا اے حوالہ وکھاواں دل ٹھردا اے عربی دی پاک جماعت دا عربی دی پاک جماعت دا عربی دی پاک سبحان اللہ بلند آواز ہے اب اس صحابی رسول کا تذکرہ کرنے لگا ہوں علماء فرماتے ہیں کہ کسی صحابی کو وہ شان حاصل نہیں ہے جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے بعض اوقات میں تشریف فرما ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگریں 2 بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو دی انہی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ کئی بار جنت دی خوش خبری کئی بار جنت دی خوش خبری عثمان نو پاک نبی دے وے عثمان نو پاک نبی دے وے سارے یار نبی نو پیارے پر یار غار دے کیا کہنے تے جینو منگیا لڑکا بیدا نپ کے اس عمر جرار دے کیا کہنے تے جیندہ ہاتھ محبوب دا ہاتھ بڑھیا عثمان دے پیار دے کیا کہنے جینو طاہر آقا وی راکھے حیدر کرار دے کیا کہنے کئی بار جنت دی خوش خبری کئی بار جنت دی خوش خبری عثمان نو پاک نبی دے وے عثمان نو پاک نبی دے وے قرآن کریم دے ناشر دے قرآن کریم دے ناشر دے میں رتبت ساما دل ٹھردا اے عربی دی پاک جماعت دا
جماعت دا میں شان سناواں دل ٹھردے صدیق عمر عثمان علی صدیق عمر عثمان نینو پیر بناواں دل ٹھردے عربی دی پاک جماعت من پیر علی نو شیر خدا ایو بابا حسن حسین دے من پیر علی نو شیر خدا من پیر علی نو شیر خدا ایو بابا حسن حسین دے ایو بابا حسن حسین دے میں خاک علی دی جتیاں دی تے میرا مرشد پاک علی سونا اس خاتون دا شوہر ہے جیڑی پاک رسول دی دیئے اس علم دا شہر دا باب علی جیڑے علم دا شہر نبی ہے انہیں خواب دے وچ دیدار اپنے دی دتی طاہر نو جھلکیے من پیر علی نو شیر خدا من پیر علی نو شیر خدا ایو بابا حسن حسین دے ایو بابا حسن حسین دہے سردار کل اولیاء داہے سردار کل اولیاء داہے میں شان دساواں دل ٹھردے عربی دی پاک من جان حسن حسین دی عظمت نو من حسن حسین دی عظمت نو انواسے پاک رسول دہن انواس پاک رسول کرا ذکر میں اس شہزادے دا جدا نانا پاک رسول فرزند جو فاتح خیبر دا جدی امی پاک بطولے تے جند پیار چ سجدے نو طاہر ریا دیندا نانا تولے اج کس گیا نال 72 باویں نہیں کیتی بیعت قبول اور جس آل دے خون چ ہاتھ رنگیا او دھرتی دا بوں بد وقت فتیاب حضور دے شہزادے کھادی ابن زیاد شکست تے کتھے ابن زیاد شمرتے حرمل کتے رہ گئی سلطنت اکھاں ہوئن ویکھن والی طاہر فردوس حسین دا تخت من حسن حسین دی عظمت نو من حسن حسین دی عظمت نو انواس پاک رسول دین انواس پاک رسول دین دو نور نظر ہن فاطمہ دے دو نور نظر ہن فاطمہ دے تینو میں سمجھاواں دل ٹھردے عربی دی پاک جماعت دا عربی دی پاک جماعت دا میں شان سناواں دل ٹھردے صدیق عمر عثمان علی صدیق عمر عثمان علی نو پیر بناواں دل ٹھردے عربی دی پاک جماعت دا جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اپنے ان بھائیوں کو دعا میں شامل رکھیں گے زندگی باقی ملاقات باقی السلام علیکم ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں نظم پیش فرما رہے تھے جامعہ کے طلباء اب میں بلا تاخیر نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد ہارون ریاض کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصلی تعالی وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ جس کے لیے محفل کو
سب کا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے بولو میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے اس پہ ہی نظر اس پر ہی نظر سال زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی سب کا نبی ہے بولو میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے مزمل یاسین مدثر طہ کیا کیا نہیں القاب سے اللہ نے پکارا مزمل یاسین مدثر طہ کیا کیا نہیں القاب سے مولا نے پکارا جس ذات کا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی سب کا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے والشمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے واللیل سجا کے سورہ حضرت کی لچک ہے والشمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے واللیل سجا کے سورہ حضرت کی لچک ہے اسے ہی اسے ہی ضیا سارے زمانے کو ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی وہ سب کا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے بولو میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت حاضری پیش فرما رہے تھے محمد ہارون ریاض صاحب آپ احباب اپنی بیداری کا ثبوت دیں جب کوئی فکرہ کوئی جملہ اچھا لگے تو بلند آواز سے کیا کہنا ہے اور بلند آواز سے سبحان اللہ کہ میں جب بھی نعت حضور کہتا ہوں میں جب بھی نعت حضور کہتا ہوں ذرے ذرے کو طور کہتا ہوں ایک امی لقب کو میں عاجز الحمدللہ تاجدار شعور کہتا ہوں الحمدللہ تاجدار شعور کہتا ہوں میں اب درجہ ثانیہ کے طالب علم محمد عبد الماجد سے درخواست کرتا ہوں وہ تشریف لائیں اور عربی میں تقریر پیش کریں الحمد لله
الحمد لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم ووقانا عن الزيغ والضلال المبين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الذي نشر في أرجاء العالم دين الله القويم وشرعه المتين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المتحابون في الله والضيوف المبجلون، إن من حسن حظي وسعادتي الكبرى أن قمت أمام هذا الجمع الحاشد المبارك لألقي كلمات وجيزة حول الموضوع التحديات التي تواجهها الأمة المسلمة وحلها. إخوتي وأحبتي، مما لا يختلف فيه اثنان أن الأمة المسلمة الآن تمر بظروف صعبة شديدة لم تمر بها من قبل، فقد كثرت الفتن والمحن وظهر البغي والفساد، فلا نكاد نفرغ من سد ثلمة إلا وحدثت ثلمة أخرى أكبر من أختها، ولا نكاد نقضي على فتنة إلا وقامت فتنة أخرى بجدية ونشاط. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. رواه أحمد وأبو داود. فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن الأمة المسلمة ستواجه التحديات الكبيرة في الزمان الأخير، كما أنه يدل على خطورة تلك التحديات وأنه يجب التعامل معها بجدية للوصول إلى حلها الشامل. فيا إخوة الإسلام، إن الغزو الفكري الذي سلط على الأمة المسلمة من قبل اليهود والنصارى من أكبر التحديات التي تواجهها الأمة، فنرى عامتنا يميلون إلى اليهود والنصارى في ملبسهم ومشربهم ومأكلهم وثقافتهم وحتى تكلمهم، فيلبسون البنطلون وربطة العنق ويفتخرون بذلك، ويتكلمون باللغة الإنجليزية لغة اليهود والنصارى تفضيلا لها على سائر اللغات، معرضين عن لغة دينهم عن العربية، وعن لغة أمهاتهم عن اللغات المحلية. ولقد صدق الدكتور العلامة محمد إقبال حيث صور حالة المسلمين تصويرا دقيقا في شعره، وإليكم ترجمته بالعربية: يا معشر المسلمين، تزييتم بزي النصارى وتعاشرتم وتثقفتم بثقافة الهنادكة، وأصبحتم تنقضون العهود وتخونون، حتى أن اليهود استحيوا من مشاهدة حالكم البشع المنكر. ولا أرى حل هذا التحدي إلا بإزالة مركب النقص الذي أصيب به المسلمون بصفة عامة في هذه الآونة. فينبغي للعلماء والخطباء أن يهتموا بهذه الناحية اهتماما كبيرا، ويقوموا بتفهيم المسلمين أن لا عز إلا في الدين، وأن لا رفعة ولا فوز إلا في اقتداء السلف دون اليهود والنصارى. ومن أخطر التحديات التي تواجهها الأمة المسلمة هو مؤامرات أعداء الإسلام والمسلمين من كل صوب وجهة، الذين سلطوا على الأمة المسلمة حكاما وزعماء الذين يرقصون بإشارة ساداتهم الإنكليز واليهود والنصارى، فإنهم متطفلون على مائدتهم فكرا وحضارة، وإن كانوا مسلمين لونا ونسلا. ثانيا، إنهم جمعوا أقوام العالم في هيئة الأمم المتحدة وفوضوا الزعامة إلى الكفار الفجار،
وتركوا المسلمين وحدانا. وهذه الهيئة بمنزلة الجسر لتحقيق أهداف الكفرة الفجرة الخبيثة، ويعود الضرر والخسران إلى المسلمين في كل مكان. ففي كل يوم يشن عليهم الغارات ويقتل رجالهم ونساؤهم وصبيانهم وشبانهم وشيوخهم بكل قسوة، وتسفك دماؤهم. فبلاد المسلمين متلطخة بالدماء والأشلاء شبرا شبرا، وسوق الجور والظلم رائجة نافقة في كل بلدة من بلاد المسلمين. وحل هذه التحديات والمؤامرات هو أن يقوم العلماء ورجال الفكر والدعوة باتحاد الأمة المسلمة في صعيد واحد، ثم يجب التنبه من تلك التحديات بحذر شديد ومقاومتها بكل حماسة وقوة وجرأة وشجاعة تحت أشراف الأكابر. فقوموا أيها الإخوة بكل نشاط وعزم ودمروا حصون الباطل تدميرا، موقنين بأن الله ينصركم لا محالة، كما وعد ذلك بقوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وأنهي خطبتي بهذا الشعر: فاستعدوا وأعدوا لهم قوة البأس وبطش الهمم، وأهزموا بالوحدة الكبرى وفي قوة التوحيد جيش الصنم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں امت مسلمہ کو لمحہ فکریہ دلوا رہے تھے. اب میں آپ احباب کے ذوق کو مزید دوبالا کرنے کے لیے کہ بھائی عربی میں تقریر پیش کر رہے تھے، اب میں آپ احباب کے سامنے پشتو میں تقریر کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں ننھے منھے خطیب کو، حافظ ظہیر اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تركتم الجهاد فسلط الله عليكم الذلة. صدق الله العظيم. محترمو، اساتذہ اکرامو اور زمام الگرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن مالدی زبردست محفل کی چکم موضوع باندی خبرہ کولے حکم سوے دے. دغا حکم دے چی مسلمان مغلوب وری دے. سماورون دوستانو، اللہ تعالیٰ دا ارشاد دے: ولا تهنوا او تاسو خپلی مت مہری، یعنی کفار تا عداد سا، مشرک تا الغار سا، منافق تا اثار سا، شیطان دخل ابشار سا. او تاسو قرآن نوائے، قرآن دا ارشاد ہے: کم من فئت قلیلت غلبت فئتا کثیرتا بإذن اللہ. چنانچہ بدر کی تاسو 314 صحابہ پر یو سرک فارن بند خالی برالے. احد کی تاسو 1900 صحابہ پر 3 سرک فارن بند خالی برالے. خندق کی تاسو 13 صحابہ پر 10 سرک فارن بند خالی برالے. خیبر کی تاسو 1400 صحابہ پر لکاو کفارن بند غالی برالے. تبو کی تاسو 13 صحابہ پر لکاو کفارن بند غالی برالے. پر لکاو کفاران بندی غالی برالے. موتا کی تاسو 13 صحابہ پر لکاو کفارن بند غالی برالے. یرمو کی تاسو 65 صحابہ پر 65 سر کفاران بند غالی برالے. پر
اوس صحابي زر کسان رالو دا جنگ اخري کې مګاټو ولا تهنوا او تاسو خپل همت مه هروئ ولا تحزنوا او تاسو پریشان کېږئ مه د کفار د تورو ځا د تیرانو ځا د نیزو ځا د اسانو ځا د کلاشینکوپانو ځا د راکټانو ځا د میزایلانو ځا د بمانو ځا د حملو ځا اے مسلمانانو تاسو سره بدر کې کوم تلوارو خود کې تاسو سره څومره تیرانو حنین کې تاسو سره کوم کلاشینکوپو او تبوک موته کې تاسو سره کوم راکټان میزایلانو لیکن بیا به تاسو له ملاوېدل دا حق نور بلاوېدلو مسلمان به ووایي پر دشمنان باندې به غالب وای قرآن پاک ارشاد ہے وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین اے مسلمانانو پورا کائنات کی بتاسو غالب وای لیکن شرط دا ده چې تاسو ایمان راوړئ ولی چې هغه ټایم مسلمانانو زړه کې ایمان ولی نورو د هغو په لاسو کې توحید تلوارو چنډه اخلاص سیرانو سره اطاعت النبي صلی الله علیه وسلم سره دغه وجه ده چې هغه کوم طرف ته تله کامیابي به وه د هغو مقدره جوړېدله زما ورونو دوستانو لیکن داسې ټایم رالی مسلمان مغلوب کاجې لګیا دي مسلمان سره هر تسته لیکن د هغه باوجوده ذلیل خور دی مسلمان مدد کول والا هیڅوک هم نسته زیات تعداد باوجوده دی مسلمانانو خورکانو عزت محفوظ نه دی ټولې کې غټه خبره دا ده چې مسلمان قرآن والی حکمونه حدیث منکر ده حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد ہے آخری زمانہ کی کفارانو مسلمانان باندی داسی عملے کے لکه چې وږي خلق پر سرخان باندې حملے کی صحابه اکرام رضی اللہ تعالی عنہ عرض کړی چې یا رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم مجتهدات وکمو رسول الله صلی الله علیه و سلم تول شیا تاسو تعداد با ډیر زیاتو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم تول شموش با بیا ولې مغلوبو دا ولی وجه څه ده رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه کرام تول چې تاسو کې بیماری راځي د هغې بیماری نوم څه دی دوا صحابه کرام رضی الله تعالی عنہ پته وکړه چې د وخت بیماری کومه بیماری ده آپ صلی الله علیه و سلم ورته ویلی حب الدنیا وکرهت الموت وما علینا الا البلاغ المبین ماشاءاللہ یہ ننھے منھے خطیب جس عنوان پہ گفتگو کر رہے تھے وہ عنوان اتنا ٹھنڈا نہیں ہے جتنا آپ ٹھنڈے پڑ گئے ہیں میں اسی عنوان کو اگر ایک شعر میں پیش کر دوں تو آپ احباب کے جذبات کا پتہ چلے گا گویا یہ یوں کہہ رہے تھے کہ اے مسلمان فضائے بدر پیدا کر بلند آواز سے کہیں صرف صحابہ کا دیوانہ بولے جہاد کو سینے سے لگانے والا بولے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں آسمانوں سے قطار اندر قطار اب بھی اب میں بلا تاخیر دعویٰ دیتا ہوں درجہ متوسطہ سوم کے طالب علم محمد سعد کو وہ آئیں اور تقریر پیش کریں نحمده ونصلي على رسوله الكريم
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني وقال النبي المعلم اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد صدق اللہ العظیم. یہ علم و ہنر کا گہوارہ تاریخ کب و شہپارہ ہے. یہ علم و ہنر کا گہوارہ تاریخ کب و شہپارہ ہے. ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے, ہر سر یہاں مینارہ ہے. کوثار یہاں دب جاتے ہیں, کوثار یہاں دب جاتے ہیں, طوفان یہاں رک جاتے ہیں. اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں. میرے واجب الاحترام اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں جس عنوان پہ تقریر کرتا ہوں وہ عنوان مادر جسمانی سے مادر علمی تک کا سفر. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین عزیز وقار, ایک وہ ماں جو اپنے بچے کو جنم دے کر لوارث نہ چھوڑتے ہوئے اس کی جسمانی غذا اور پرورش کا ایسا محبت و الفت بھرا اہتمام کرتی ہے اور حکم ربی کی بجا آوری کرتے ہوئے اپنی چھاتی کا دودھ پلاتی ہے اور دوران پرورش کے اپنے اس لخت و جگر کی ایسی محافظہ بنتی ہے کہ آپ تو مصیبت کے اس کے قریب سے گزرنا بھی گوارا نہیں کرتی. یہ بچہ جب سن شعور کو پہنچتا ہے تو یہی ماں اپنے اس لخت جگر کو اپنے سے جدا کر کے ایک ایسی پرورش کے لیے ایک ایسی ماں کے حوالے کرتی ہے جسے مادر علمی کہتے ہیں. پھر یہ علمی ماں اپنے اس لخت جگر کو اپنے دامن آغوش میں لے کر اس کی پرورش اور ایسا انقلاب برپا کرتی ہے کہ اس کا ماحول اور حالات بدل کر ایک نئی زندگی, نئی فضا, نئی دنیا, نئی آب و ہوا دیتی ہے کہ کل تک جسے قرآن و حدیث اور حلال و حرام کی پہچان نہیں تھی مادر جسمانی کے پاس تھا. مادر جسمانی کے پاس تھا. مادر شکم بھائی بہن کے حقوق سے ناواقف تھا. جنم دینے والی ماں کے حقوق سے ناواقف تھا. صرف یہ نہیں بلکہ اس جیسے لاکھوں جہالت کی زندگی گزارنے والوں کو اس مقدس ماں نے اپنے دامن آغوش میں لے کر ان کی پرورش و تربیت کی. کوئی سندھی ہے, بلوچی ہے, سرائکی ہے, پنجابی ہے, جس قبیلے یا جس خطے یا جس قوم سے بھی تعلق رکھتا ہے, ان تمام نسلوں اور پیشوں کو ختم کر کے ایسے متحد کر دیا گویا کہ مختلف پھولوں کا ایک ہی گلدستہ بنا دیا. سامعین محترم, آج اسی بیٹے کو جو جہالت و گمراہی کی زندگی گزار رہا تھا مادر علمی کا نور قرآن و حدیث اور حلال و حرام کی پہچان دے کر مادر جسمانی سے لی ہوئی امانت واپس لٹا رہی ہے. مادر علمی کے دامن آغوش سے نکلتے ہی معاشرے کی وارث یہ کچھ اس انداز سے اٹھتی ہیں کہ کوئی اسے دہشت گرد کہہ رہا ہے, کوئی شدت پسند کہہ رہا ہے, کوئی تخریب کار کہہ رہا ہے. اس کی داڑھی اور پگڑی کو دیکھ کر لوگ اس سے دور بھاگ رہے ہیں. تو علوم نبوت کو سینے سے لگانے والا یہ طالب علم بارگاہ قدوس میں حاضر ہو کر یہ شکوہ کرتا ہے, ربا میں تیرے محبوب کا مہمان بن آیا, تیرے محبوب پہ نازل ہونے والا قرآن سیکھا ہے تو لوگ مجھے دہشت گرد کہتے ہیں. تیرے محبوب کی زبان اقدس سے نکلنے والے فرامین کو سیکھا ہے تو لوگ مجھے تخریب کار کہہ رہی ہیں. تیرے اس مقدس درگاہ کی فضا میں رہ کر حلال و حرام کی پہچان سیکھی ہے تو لوگ مجھے شدت پسند کہہ رہے ہیں. ربا آج میں وہ علم سیکھ چکا ہوں جس کے بارے میں تو نے فرمایا تھا, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هل يستوي الاعمى والبصير. ربا میں تیری خاطر تیرے محبوب کی خاطر مجھے ستایا جا رہا ہے, کیسے دشوار کیا جا رہا ہے, کس سے جا کر شکوہ کروں, تیرا در چھوڑ کر کس در پہ جاؤں, تیرے سوا میری پکار کو سننے والا کوئی نہیں ہے. تو بارگاہ رب قدوس سے گویا جواب آتا ہے, اجیب دعوت دا, اے میرے بندے, اے
میرے بندے میں ہی تیری پکار کو سننے والا ہوں، میں ہی تیری پکار کو سننے والا ہوں۔ میرے محبوب کے لائے ہوئے دین کو ٹھکرانے والوں کا انجام تو اپنے آنکھوں سے دیکھ۔ میرے محبوب کے سیکھنے والے علم کو ستانے والوں کا انجام تو اپنے آنکھوں سے دیکھ۔ کوئی سود خور میں لگا ہوا ہے، کوئی رشوت کھانے میں لگا ہوا ہے، اور مدارس سے دور بھاگنے والے اور مدارس پہ انگلی اٹھانے والے ملک تو دور اپنے گھروں میں بھی امن کی فضا قائم نہیں کر سکیں گے۔ چند سال قبل علامہ محمد اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ ان مدارس کو انہی حالت میں رہنے دو، غریب کے بچوں اور مسلمانوں کو انہی میں پڑھنے دو۔ جو جانتے ہو کیا ہوگا جو ان مدارس پہ انگلی اٹھاتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ علامہ محمد اقبال نے کیا خوب کہا تھا، تمہیں سیاست دانوں حکمرانوں تمہیں لمحہ فکر دلاتے ہوئے اتنا ہی کہوں گا کہ رشتہ دیوار و در تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، رشتہ دیوار و در تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، مت گرا اس کو، یہ گھر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، کیوں لڑے ہم آپس میں ایک ایک سنگ میل پر، اس میں نقصان سفر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ عظمت مدارس پہ بہت خوبصورت انداز میں یہ ننھے منھے خطیب تقریر پیش کر رہے تھے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں، ماشاءاللہ درجہ عالیہ کے طالب علم ہیں اور پشتو شاعر بھی ہیں، حافظ محمد عبدالسلام کو، وہ تشریف لائیں اور مدارس دینیہ اور عظمت قرآن پہ خوبصورت نظمیں پیش فرمائیں۔ تچناز پا مسجد کی ڈیر خوشحالی، تچناز پا پاک مسجد کی ڈیر خوشحالی، علیہ پوجد محمد آخر زمانے، پرشتے دا پر قدم باندی وزرڑی، پرشتے دا پر قدم باندی وزرڑی، زستایل سوئی پدا دمار لوئی نامین، کبلال نئی صفت یا پدرکش دئی، مقتدی دا امامانو دا امامین، پکابر والا کے نل جوڑا خوشحال دا، الحمدللہ بیادستار بند دا، الحمدللہ پر مونگا اتاسو دا، اللہ مہربان دا، الحمدللہ بیادستار بند دا، الحمدللہ ہوئی دخدای ورگی رحمتونا، تواوی رنگ پرنگلونا، دخدای ورگی رحمتونا، تواوی رنگ پرنگلونا، دگولو باغ میں رنگ راوڑ دس پر لیدا، الحمدللہ بیادستر بند دا، الحمدللہ پکابر والا کے نل جوڑا خوشحال دا، الحمدللہ بیادستر بند دا، الحمدللہ میروائیس استاس پنا پکڑائی دا، دمو
د مور او پلار په خوشحالۍ ده یوارې راسه غوټه ستا نل بخاري ده الحمدلله بیا دستار بندي ده الحمدلله په کابر والا کې نل جوړه خوشحالي ده الحمدلله بیا دستار بندي ده الحمدلله پر مونږ او تاسو ده الله مهرباني ده الحمدلله بیا دستار بندي ده الحمدلله خلق راځي کتار کتار د خوشحالۍ کوي اظهار سپین سعادت پګړۍ تړي د کامیابي ده الحمدلله بیا دستار بندي ده الحمدلله په کابر والا کې نل جوړه خوشحالي ده الحمدلله بیا دستار بندي ده الحمدلله او خوشحال خوشحال هر مسلمان دی دغه درګ عظیم انسان دی خوشحال خوشحال هر مسلمان دی دغه د پاک عظیم احسان دی نن خاتمه د سپین قرآن او بخاري ده الحمدلله بیا دستار بندي ده الحمدلله په کابر والا کې نل جوړه خوشحالي ده الحمدلله بیا دستار بندي ده الحمدلله قرآن د یاد کیلا الف بیا تر سنا د نور وړانګې د پورته کېږي لا جبنا قرآن د یاد کیلا الف بیا تر سنا د نور وړانګې د پورته کېږي لا جبنا راځي چې سترګې پور تورې د سپین قرآن تورې په ګورې خدای دې له بد نظر ګورې ګران پر مولای مؤمنان دې نازوینا ګران پر مولای مؤمنان دې نازوینا قرآن د یاد کیلا الف بیا تر سنا د نور وړانګې دې پورته کېږي لا جبنا د نور وړانګې دې پورته کېږي لا جبنا ستا بختور دې مور او پلاره چې دې لږلې پر دې لیاره وقف یې کې د خدای لپاره په زړه کې پروته واله د ناصر مینا په زړه کې پروته واله د ناصر مینا د نور وړانګې دې پورته کېږي لا جبنا د نور وړانګې دې پورته کېږي لا جبنا قرآن د یاد کیلا الف بیا تر سنا قرآن د یاد کیلا الف بیا تر سنا د نور وړانګې دې پورته کېږي لا جبنا قرآن رحمت اور ہدایت دے پر سر د تاج په آخرت دے آخر منزل د هم جنت دے کدا عمل ویلس بنور در سر زنا کدا عمل ویلس بنور در سر زنا د نور وړانګې دې پورته کېږي لا جبنا د نور وړانګې دې پورته کېږي لا جبنا قرآن د یاد کیلا الف بیا تر سنا قرآن د یاد کیلا الف بیا تر سنا د نور وړانګې دې پورته کېږي لا جبنا माशाल्लाह ये थे भाई मोहम्मद अब्दुलसलाम साहिब। अभी आप अहबाब को मुत्तले करते चलें कि ये बगदाद साउंड एंड स्टूडियो की तरफ से
یہ ہمارے جامعہ دارالعلوم عیدگاہ کبیر والا کے فیس بک پیج پہ لائیو پروگرام چلایا جا رہا ہے، احباب اپنے دوستوں کو مطلع کریں۔ اب میں بلا تاخیر دعوت سخن دیتا ہوں خوبصورت انداز و آواز کے مالک محترم جناب حافظ محمد احسان اللہ کو، تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت حاضری پیش فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سبھی حضرات ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ ماشاءاللہ سبھی حضرات نے پورے ذوق شوق کے ساتھ اپنی گفتگو کو آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کیا۔ میرے پاس چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، وہ چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے، اگر بندہ ناچیز کی کوئی بات آپ کو سمجھ آئے گی تو آپ کیا کہیں گے؟ بآواز بلند کہہ دیجئے کیا کہیں گے؟ ذرا اور اونچا کہہ دیجئے کیا کہیں گے؟ میں اس مولا کے نام سے ابتدا کرتا ہوں جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ اے خالق کل آپ اپنی حکایت کا گواہ توں، کائنات کے ہر راز کی ساعت کا گواہ توں، آدم کو کیا نہ تیرے حکم پہ سجدہ، ابلیس کی بے دام حماقت کا گواہ توں، بپھرے ہوئے امواج میں طوفان میں نو کے لا ریب سفینے کی حفاظت کا گواہ توں، سالے سے سمود سے تیرے ذکر پہ لڑتے ناقہ کی دم حال وضاحت کا گواہ توں، اے سارے خلیلی میں گو تیرا حکم آیا تھا، اقرار ذبیحی کی اطاعت کا گواہ توں، ایک ہجر مسلسل سے وہ 40 برس تک یعقوب کی گریا کی طوالت کا گواہ توں، کہتی ہے متی بول آیات قرآنی، جس کو میرا جملہ پسند آئے دائیں ہاتھ بلند کر کے کہے گا سبحان اللہ۔ کہتی ہے متی بول آیات قرآنی، صدیق محمد کی رفاقت کا گواہ توں، کہتی ہے متی بول آیات قرآنی، صدیق محمد کی رفاقت کا گواہ توں۔ کون صدیق اکبر؟ مولانا وفا کا علمدار، صدیق اکبر صداقت کا معیار، صدیق اکبر رسالت کی تصدیق، صدیق اکبر رسالت کی تصدیق، صدیق اکبر نبوت کا اقرار، صدیق اکبر وہ افضل بشر ہے بعد از انبیاء، صحابہ کا سردار، صدیق اکبر خدائی کا شہوار، پیارا نبی ہے نبوت کا شہوار، صدیق اکبر وہ سفر و حضر میں رفیق نبی ہے، نبوت کا غمخوار، صدیق اکبر خدا اور رسول خدا ساتھ اس کے کہ ہے صاحب غار،
صدیق اکبر امامت میں اول، نیابت میں اول، خلافت کا حقدار صدیق اکبر، صدیق اکبر بولنے کا وقت آ چکا ہے۔ امامت میں اول، نیابت میں اول، خلافت کا حقدار صدیق اکبر ہے، ختم نبوت کا پہلا مجاہد ہے، پہلا مددگار صدیق اکبر ہے، ختم نبوت کا پہلا مجاہد۔ کہتی ہے متی بول آیات قرآنی، صدیق محمد کی رفاقت کا گواہ توں۔ آپ سب حضرات عاشق تشریف فرما ہیں تو میرا جی چاہ رہا ہے کہ عشق کے موضوع پر آپ کو چند جملے دوں۔ استاد محترم حضرت مولانا جاوید اختر فاروقی صاحب تشریف لے آئے ہیں، ان کی موجودگی میں چند جملے آپ کی سماعتوں کے حوالے، اس کے بعد اجازت عشق کے موضوع پر کلام دینے چلا ہوں۔ آپ کی توجہ میری سمت ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو موتی ملیں گے۔ لکھنے والے نے لکھا ہے، شاہ جی توجہ فرمائیے، لکھنے والا لکھتا ہے کہ کہیں عشق کی دیکھی ابتدا، کہیں عشق کی دیکھی انتہا، کہیں عشق سولی پہ چڑھ گیا، کہیں عشق نیزے پہ کٹ گیا، کہیں عشق قدموں میں جھک گیا، کہیں عشق کے سجدے میں سر گیا، کہیں عشق روح جہاں بنا، کہیں عشق زور بیاں بنا، کہیں عشق حسن ادا بنا، کہیں عشق درس وفا بنا، کہیں عشق سیف خدا بنا، کہیں عشق شیر خدا بنا، کہیں عشق طور پہ دیدار ہے، کہیں عشق کٹنے کو تیار ہے، کہیں عشق آنکھوں کا نور ہے، کہیں عشق کوہ طور ہے، کہیں عشق کندھے جھکا گیا، کہیں عشق کندھے جھکا گیا، کہیں عشق ایڑی ڈسا گیا، کہیں عشق کندھے جھکا گیا، کہیں عشق ایڑی ڈسا گیا۔ شان صدیق اکبر پہ قربان میں، شان صدیق اکبر پہ قربان میں، رازدار رسالت کی کیا بات ہے۔ کون صدیق اکبر؟ پیارے آقا کی جس کو رفاقت ملی، سب صحابہ کی جس کو امامت ملی، سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی۔ تیرے تخت خلافت کی کیا بات ہے۔ صدیقی بیٹھا ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے کہے گا سبحان اللہ۔ تیرے تخت خلافت کی کیا بات ہے۔ غار ہے، غار ہے یا کہ جنت کی گلزار ہے، غار ہے یا کہ جنت کی گلزار ہے۔ ایک طرف مار ہے، ایک طرف یار ہے، زہر پاؤں میں زانوں پر دلدار ہے۔ اے صدیق اکبر تیری قسمت کی کیا بات ہے۔ زہر پاؤں میں زانوں پر دلدار ہے۔ اے صدیق اکبر تیری قسمت کی کیا بات ہے۔ کہیں عشق کندھے جھکا گیا، کہیں عشق ایڑی ڈسا گیا، کہیں عشق طور پہ دیدار ہے، کہیں عشق کٹنے کو تیار ہے، کہیں عشق آنکھوں کا نور ہے، کہیں عشق کوہ طور ہے، کہیں عشق تو ہی تو ہوا، کہیں عشق اللہ ہوا، کہیں عشق کربل میں آ گیا، کہیں عشق سر کو کٹا گیا، کہیں عشق صحرا کا کیسے ہے، کہیں عشق کرنی اویس ہے، کہیں عشق رخ کا جمال ہے، کہیں عشق حضرت بلال ہے، کہیں عشق دل کا چین ہے، کہیں عشق حسن و حسین ہے، کہیں عشق گل، کہیں کلی کلی، کہیں عشق عمر، کہیں علی علی۔ کہہ دے سبحان اللہ، باواز بلند کہہ دیں سبحان اللہ، مسکرا کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ کہیں عشق گل، کہیں کلی کلی، کہیں عشق عمر، کہیں علی علی۔ وہ کہتا ہے میں بڑا عاشق ہوں۔ میں نے کہا سن، تیرا عشق اور ہے، میرا عشق اور ہے، تیرا جہاں اور ہے، میرا جہاں اور ہے، تیرا نشیمن اور ہے، میرا نشیمن اور ہے، تیری پرواز اور، میری پرواز اور، تیری رفتار اور، میری رفتار اور، تیرا کردار اور، میرا کردار اور، تیری مرض اور، میری مرض اور، تیری شفا اور، میری شفا اور، تیری دعا اور، میری دعا اور، تیری دوا اور، میری دوا اور، تیرا سخن اور، میرا سخن اور، تیری صدا اور، میری صدا اور۔ فرق ہے تیرے اور میرے عشق میں، تیرا عشق مادہ پرستی، میرا عشق خدا پرستی، تیرا عشق مجازی، میرا عشق حقیقی، تیرا عشق نسب، میرا عشق مذہب، تیرا عشق حسب، میرا عشق کسب، تیرا عشق کمیت، میرا عشق کفیت، تیرا عشق محدود، میرا عشق لامحدود، تیرا عشق زمین، میرا عشق زمان، تیرا عشق یہاں، میرا عشق وہاں، تیرا عشق عیاں، میرا عشق نہاں، تیرا عشق بصارت، میرا عشق بصیرت، تیرا عشق ارادہ، میرا عشق عزم، تیرا عشق عطا، میرا عشق وفا، تیرا عشق غازی، میرا عشق بازی، تیرا عشق خیالی، میرا عشق بلالی۔
اقبال نے کہا تھا پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی عصا اور مجاہد کی عصا اور، خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں۔ آخری جملے اس کے بعد اجازت، خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے نبی تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں، خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے نبی تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ کسی لکھنے والے نے لکھا کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں، گیسوں ہے کہ واللیل کا بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ سب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ پر فرق زمین اور سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، سینہ ہے کہ رنگ سے دل ہستی کا خزینہ، لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ ساون کے امٹتے ہوئے بادل، قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت ہیں کہ شرازب کے شبنم ترانے، یاقوت کی وادی میں دمرتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تابع لب دندان پیغمبر، حرف بسنا خانی خامہ بصریریں، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں، کہنے کو تیرا فخر تیرے فخر کے باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا، خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے نبی تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھیا اما حلیمہ کوئی مدنی تو ڈھیر سونا ہووے، جواب ملیا عدیم کملا کسے نے جڑیا اعبال کوئی نہیں، میرے نبی دے عاشق بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں، بھاویں ملا تے بھاویں پیرن، بھاویں ملا تے بھاویں پیرن، بھاویں دشمن تے بھاویں پیرن، جو اس دی فطرت تو ہٹ کے کھاوے کسے دا کھادا حلال کوئی نہیں۔ اور صحابہ والے بیٹھے ہیں تو کہہ دیں سبحان اللہ، بآواز بلند کہہ دیں سبحان اللہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے کہہ دیں سبحان اللہ، بآواز بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، مقام مصطفیٰ، شان صحابہ۔ میں اسے کہتا ہوں او دشمن صحابہ بول ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا، ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابع دار صحابہ کا، میری جان صحابہ کے حق میں، ارمان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، جنت کے سب دروازوں کے دربان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، روشن مینار صحابہ، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ، صادق اور امین صحابہ، احسن میں حسین صحابہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے بگین صحابہ۔ اور جو لوگ صحابہ پر تبرہ بازی کرتے ہیں نا ان کو میں کہتا ہوں پھول ماریں گے نہ پھولوں کی کلی ماریں گے، پھول ماریں گے نہ پھولوں کی کلی ماریں گے، مجتہد ماریں گے، اصحاب ولی ماریں گے، کرتے ہیں جو لوگ صحابہ پہ تبرہ بازی، کرتے ہیں جو لوگ صحابہ پہ تبرہ بازی، ان کو فاروق کے درے سے علی ماریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت حاضری پیش فرما رہے تھے حافظ محمد احسان اللہ صاحب۔ اب میں ملتمس ہوں درجہ مشکات کے طالب علم محترم جناب محمد معوض صاحب سے ایک تشریف لائیں اور خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ الحمد لحضرت جلالہ والصلاة والسلام على خاتم الرسالہ
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي رشتہ نہ ہو قائم جو محمد سے وفا کا رشتہ نہ ہو قائم جو محمد سے وفا کا پھر جینا بھی ہے بیکار تو مرنا بھی حقارت میرے واجب الاحترام قابل سخت تعظیم و تکریم اساتذہ کرام اور ہم پلہ ہم مشن ساتھیوں، آج کی میری گفتگو کا عنوان عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اور ضرورت سے معنون ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب ہے کہ خلاق عالم نے سلسلہ نبوت کی ابتدا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے فرمائی اور اس کی انتہا آمنہ کے در یتیم ساقی کوثر شافی محشر آمنہ کے در یتیم حضرت عبداللہ کے بیٹے عبد المطلب کے پوتے سب کہہ دو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر فرمائی۔ آقا علیہ السلام کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، ہاں مگر قرب قیامت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ضرور نازل ہوں گے، لیکن وہ بھی آقا کے امتی بن کر آقا کی شریعت کا پرچار کریں گے۔ حضور کی ختم نبوت پر قرآن مقدس کی 100 آیات مبارکہ دال ہیں اور حضور کے فرامین میں سے 210 احادیث متواترہ، تورات و انجیل کی روایات اور اجماع امت سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ رب ذوالجلال نے اپنے کلام مقدس میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تمام ادیان پر غلبہ عطا کروں گا۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کہ رب ذوالجلال نے تمام انبیاء کرام سے میثاق لیا کہ آپ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان بھی لانا ہے، آپ کی مدد و نصرت بھی فرمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء سابقین آقا کی آمد کی بشارت دیا کرتے تھے، آقا کی ختم نبوت کی بشارت دیا کرتے تھے، اور تمام علماء یہود و نصارہ جو دین اسلام میں داخل ہوتے تو وہ بھی اس امر کا اعتراف کرتے کہ ہم نے جن صفات کو تورات و انجیل میں دیکھا پڑھا ان تمام صفات کے ساتھ ہم نے آقا مدنی کو متصف پایا، اور آقا علیہ السلام کی مہر نبوت آپ کی نبوت کی ایک حصی دلیل تھی جسے دیکھ کر علماء یہود و نصارہ آپ کی نبوت اور ختم نبوت پر شاہد تھے۔ جناب من حضور کی ختم نبوت کا ثبوت، حضور کی ختم نبوت کا ثبوت احادیث متواترہ سے بھی ملتا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء میں میری مثال ایسے ہے جیسے کسی نے ایک خوبصورت محل تیار کیا ہو اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ہو، اس کو تمام اطراف سے لوگ دیکھتے ہیں، اس کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن جب خلا کو دیکھتے ہیں تو تعجب میں کہتے ہیں کہ کاش کہ اس خلا کو بھی پر کر دیا جاتا تو کتنا ہی اچھا ہوتا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میں آخر اینٹ ہوں۔ حضور کی اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا کہ آقا کی آمد کے بعد اب قصر نبوت مکمل ہو چکا، اب آقا کے بعد کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں رہی، سلسلہ نبوت مکمل ہو چکا۔ اسی طرح مشکات شریف میں حضرت جبیر بن مطعم کی روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے کئی نام ہیں، میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، میں ماہی بھی ہوں، مٹانے والا کہ رب ذوالجلال میرے ذریعے سے کفر کو مٹا دیں گے، اور میں حاشر بھی ہوں کہ میرے قدموں پر لوگوں کو اٹھایا جائے گا، اور میں عاقب بھی ہوں کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ حضور کی ان احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام پر سلسلہ نبوت ختم ہے، اب آقا کے بعد کوئی دجال قذاب فریب کار تو آ سکتا ہے، مگر سچے بادیان خلق کا سلسلہ رب ذوالجلال نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ختم فرما دیا۔ سامعین محترم، یہ عقیدہ ختم نبوت ایسا اہم الاہم عقیدہ ہے کہ جس کا ثبوت قرآن و احادیث کی طرح
اجماع امت سے بھی ملتا ہے۔ چنانچہ حجت الاسلام امام غزالی علیہ الرحمت فرماتے ہیں کہ اس امت کا سب سے پہلا اجماع اس بات پر ہوا کہ لفظ خاتم النبیین سے بلا کسی تعویل و تخصیص کے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت مراد ہے، اور ختم نبوت کا انکار کرنے والا اجماع امت کا منکر ہے، اور اجماع امت کے منکر کو ایک طویل عرصہ پہلے صاحب نور الانوار ملا جیون بھی کافر لکھ کے گیا ہے۔ جناب من حضرت ادریس کاندھلوی علیہ الرحمت فرماتے ہیں کہ حضور کے دور اقدس میں جتنی بھی غزوات لڑے گئے اس میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد صرف 295 تھی، لیکن جو سیدنا صدیق اکبر کے دور خلافت میں سیدنا صدیق اکبر کے دور خلافت میں تحفظ ختم نبوت کی خاطر جنگ لڑی گئی، اس میں شہید ہونے والے صحابہ و تابعین کی تعداد 1200 تھی، جس میں 700 صحابہ کرام قرآن کے حافظ و عالم تھے۔ یہ تو صحابہ کرام کے ایمانی جذبہ کی ایک ادنا سی جھلک تھی، یہی ایمانی جذبہ آپ کو تابعین اور ائمہ کرام میں نظر آئے گا۔ چنانچہ حضور کے دور آخر میں ایک بدبخت اسود انسی نے دعوی نبوت کیا، افراد سازی کرتے ہوئے اپنی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ اس نے ابو مسلم خولانی کو بلایا، اپنی نبوت پیش کی تو انہوں نے جھٹلا دیا، تو انہوں نے دھتکار دیا۔ تو اس بدبخت نے کہا کیا محمد عربی کو آپ نبی مانتے ہو؟ تو انہوں نے بے دھڑک کہا جی ہاں میں ان کو خدا کا رسول اور نبی تسلیم کرتا ہوں۔ تو اس پر اس بدبخت نے ایک بہت بڑی آگ دہکائی اور اس میں ابو مسلم خولانی کو ڈال دیا۔ تو جناب مجمع، جناب مجلس، جو رب ذوالجلال نے جس طرح اپنے خلیل کے لیے آگ کو گل و گلزار کر دیا تھا، اس طرح اس بزرگ ہستی، اس محافظ ختم نبوت کے لیے بھی رب ذوالجلال نے آگ کو گل و گلزار کر دیا۔ اس سے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اور ضرورت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جناب من قربان چاہیے سرتاج الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ پہ، جو اسلام اور کفر کے معاملے میں اس قدر حساس ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر کسی میں 99 احتمال کفر کے ہیں لیکن ایک احتمال اس میں اسلام کا ہے تو اس کو ہرگز کافر نہ کہا جائے۔ لیکن جب ختم نبوت جیسا حساس مسئلہ آیا تو امام اعظم ابو حنیفہ بھی کہہ اٹھے کہ اگر کسی بدبخت نے دعوی نبوت کیا تو اس سے نبوت کی دلیل مانگنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کے بعد کی 1400 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی بدبخت نے دعوی نبوت کیا تو اس سے مسلمانوں نے نبوت کی دلیل مانگنے کی بجائے اس کے خبیث جسم سے رب اطہر کی دھرتی کو پاک کر دیا۔ تبھی تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا، نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، تیرا دین عرف و اعلیٰ، شریعت ختم ہے تجھ پر، نبوت کے محل کا تو آخری پتھر ہے پیارے، ادھورے کو کیا پورا، یہ سنت ختم ہے تجھ پر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ گئے جو آپ آسماں پر تو آسمان نے قدم کے ہر نشان کو مہ تمام لکھ دیا۔ گئے جو آپ آسماں پر تو آسمان نے قدم کے ہر نشان کو مہ تمام لکھ دیا۔ میرے نبی آ چکے تو رب ذوالجلال نے نبوتوں رسالتوں پہ اختتام لکھ دیا۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں ختم نبوت کے مقدس و معطر عنوان پہ حاضری پیش فرما رہے تھے درجہ مشکات کے طالب علم محمد معوض صاحب۔ اب میں ملتمس ہوں درجہ خامسہ کے طالب علم محمد احسان اللہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت حاضری پیش فرمائیں۔ وقت انتہائی مختصر ہے، بس مختصر وقت میں ہی اپنی حاضری مکمل کروں گا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده
وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. یہ آنکھیں نہ ہوتی بصارت نہ ہوتی، یہ آنکھیں نہ ہوتی بصارت نہ ہوتی، اگر آقا آپ کی زیارت نہ ہوتی، زباں پر جو نام محمد نہ ہوتا تو کسی بھی زباں کی طہارت نہ ہوتی. وہ نبیوں کی محفل، وہ نبیوں کی محفل کبھی نہ سجتی اگر آقا آپ کی صدارت نہ ہوتی. سامعین محترم، آج میں آپ حضرات کے سامنے سیرت النبی جیسے عظیم الشان، فقید المثال، عجیب منفرد عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. حدیث قدسی میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، اگر آپ نے نہ آنا ہوتا تو میں اس کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا. یعنی ساقی کوثر، شافی محشر، محبوب خدا، بدر الدجا، صدر العلا، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، شفیع المذنبین، سرور کونین، تاجدار مدینہ، اپنے سے پہلے تمام نبیوں کی تصدیق کرنے والے، خدا کے حبیب، آمنہ کے در یتیم، عبداللہ کے لخت جگر، سرور کونات، سرتاج الانبیاء، فخر الانبیاء، مقصود کائنات، وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ آنا ہوتا تو یہ جن و بشر، شمس و قمر، شجر و حجر، بحر و بر، رفعت و پستی، زمین کی نرمی، سورج کی گرمی، دریا کی روانی، کواکب آسمانی، ہوا کے پرندے، جنگل کے درندے، الغرض کسی چیز کا نام و نشان تک نہ ہوتا. سامعین محترم، فخر موجودات کائنات، سید الاولین والآخرین، وہ ذات اعلیٰ صفات ہیں جن کی خاطر کائنات کو وجود ملا، جن کی خاطر انسانیت کو شعور ملا، جن کے گلے میں لولاک کا تاج پہنایا گیا، جن کے شہر کو رب کائنات نے بلد امین کہا، جن پر نازل ہونے والی کتاب کو قرآن مجید کہا جاتا ہے، جن پر خود اللہ رب العزت اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، جس کی امت کو خیر الامم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کتاب فطرت کے سربرق پہ، کتاب فطرت کے سربرق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح قلم نہ ہوتا، یہ محفل کن فگاں نہ ہوتی، جو وہ امام امم نہ ہوتا. بارگاہ تیرے غلاموں میں بھی نمایاں، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں، جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے ان کا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں سے حجاب اٹھتا. فروغ بخشے نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا. اور پھر میرے محبوب کے کمالات دیکھیے، اگر عبادت میں دیکھنا ہو تو میرے محبوب جیسا کوئی عابد نہیں، اگر زہد میں دیکھنا ہو تو میرے محبوب جیسا کوئی زاہد نہیں، اگر شہادت میں دیکھنا ہو تو میرے محبوب جیسا کوئی شاہد نہیں، اگر نبوت میں دیکھنا ہو تو میرے محبوب جیسا کوئی نبی نہیں، اگر رسالت میں دیکھنا ہو تو میرے محبوب جیسا کوئی رسول نہیں، اگر جہاد میں دیکھنا ہو تو میرے محبوب جیسا کوئی مجاہد نہیں. آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ ان جیسا کوئی اب تک نہ ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں. اس کمبل پوشت پہ میں قرباں جس کی صورت بھی ہنسی، سیرت بھی ہنسی. اوصاف کریں کیا اس کے بیاں، اوصاف کریں کیا اس کے بیاں. یہ میرا قلم، یہ میری زباں، فرمایا ہے سچ صدیقہ نے، خلق اس کا ہے قرآن مبین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ سیرت مقدسہ کے معطر و منور عنوان پہ بہت ہی خوبصورت انداز میں حاضری پیش فرما رہے تھے درجہ خامسہ کے طالب علم محمد احسان اللہ کہ جو قطروں کو سمندر کر دے اسے رحمان کہتے ہیں. جو قطروں کو سمندر کر دے اسے رحمان کہتے ہیں. جو اشکوں کو گوہر کر دے اسے رحمان کہتے ہیں. میرے یہ جملے صرف موحد بندہ جو مجلس میں بیٹھا ہے اسی کو اچھے لگیں گے، اور اگر آپ کے نظریہ، آپ کا عقیدہ میرے ان جملوں کے ساتھ ملتا ہوگا تو آپ احباب ضرور بولیں گے کہ جو قطروں کو سمندر کر دے
اسے رحمان کہتے ہیں، جو قطروں کو سمندر کر دے اسے رحمان کہتے ہیں، جو اشکوں کو گوہر کر دے اسے رحمان کہتے ہیں، جو گداؤں کو سکندر کر دے، جو گداؤں کو سکندر کر دے اسے رحمان کہتے ہیں، اور جو یتیموں کو پیمبر کر دے اسے رحمان کہتے ہیں، جو یتیموں کو پیمبر کر دے اسے رحمان کہتے ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ دعوت سخن دینے جا رہا ہوں درجہ رابعہ کے طالب علم حافظ محمد شاہد فراز صاحب کو، تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت حاضری پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مختصر وقت میں آپ کے سامنے کلام پیش کرتا ہوں، آپ سب نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے، اگرچہ دھیمی آواز سے پڑھیں لیکن پڑھے گا ضرور۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھے گا کہ شب کو بھی جہاں لاکھوں خورشید نکلتے ہیں، شب کو بھی جہاں لاکھوں خورشید نکلتے ہیں، شب کو بھی جہاں لاکھوں خورشید نکلتے ہیں۔ آؤ کہ در شاہ، آؤ کہ در شاہ لولاک پہ چلتے ہیں، آؤ کہ در شاہ لولاک پہ چلتے ہیں، شب کو بھی جہاں لاکھوں خورشید نکلتے ہیں، کہ بھرتے ہیں ستارے بھی کشکول شعاعوں سے، بھرتے ہیں ستارے بھی کشکول شعاعوں سے، ذرات مدینے کے، ذرات مدینے کے مہتاب اگلتے ہیں، ذرات مدینے کے مہتاب اگلتے ہیں، شب کو بھی جہاں لاکھوں خورشید نکلتے ہیں۔ یہ پنجابی کلام ہے، محبت سے سماعت کیجئے گا کہ چل چلیے چل چلیے چل چلیے مدینے نو، ساواں دا پتہ کوئی نہیں، جو جانا چاہتے محبت سے کہیں سبحان اللہ، کہ چل چلیے چل چلیے چل چلیے مدینے نو، ساواں دا پتہ کوئی نہیں، بن تکیاں بن تکیاں حبیبانو، جیون دا مزہ کوئی نہیں، چل چلیے مدینے نو، ساواں دا پتہ کوئی نہیں، اور طیبہ دیاں باغاں تے پرکیف بہارانے، طیبہ دی ہوا ورگی دنیا تے ہوا کوئی نہیں، ساواں دا پتہ کوئی نہیں، چل چلیے مدینے نو، ساواں دا پتہ کوئی نہیں، اور لاچار نو لے جاؤ غم خار دے بوئے تے، کہ دیدار بنا اس دے درداں دی دوا کوئی نہیں، ساواں دا پتہ کوئی نہیں۔ آخر میں سارے مل کر پڑھ لو، چل چلیے چل چلیے مدینے نو، ساواں دا
زندہ دلی کا ثبوت دیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. شان رسالت، مقام صحابہ، مقام اہل بیت، علماء دیوبند، دینی مدارس پاکستان. ایک بہت ہی خوبصورت کلام ہے آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے، اور مجھے امید ہے اس کلام پر کوئی بندہ خاموش نہیں بیٹھے گا. لکھنے والے نے لکھا ہے کہ وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا، وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جس کو حق نے آپ خود سانچے میں ڈھالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا برتو وہ رحمت کا جھالا، وہ آدم تھا عیسیٰ سبھی کا حوالہ. فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے ہنسی سب نظارے گواہ ہیں. وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت اور منوں کی مالا. وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا. وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقویم احسن وہ سب سے نرالا. وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا. وہ عزت میں اول، عظمت میں اول، رفعت میں اول، عفت میں اول، چاہت میں اول، قدرت میں اول. موسیٰ سے پہلے، یوشع سے پہلے، صالح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے. وہ توحید رب کی، بولنے کا وقت آ چکا ہے، وہ توحید رب کی. دونوں ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے سبحان اللہ. وہ توحید رب کی، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا. وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا. کون آیا؟ جمال معلا، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا. اب تشریف لاتے ہیں درجہ عالیہ کے طالب علم جناب محترم عمر فاروق صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولاں بھی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولاں بھی. نہنگوں کے نشے من جس سے ہوتے ہیں تہو بالا. سامعین ذی قدر، پنڈال میں موجود مجاہد و مواحد سنی نوجوانوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک فقید المثال عنوان مدارس کی اہمیت اور استحکام پاکستان پر کچھ گزارشات سماعت و التفات کرنا چاہوں گا. دعائے کہ خالق کائنات مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، جب عصری علوم کے جدید نظام تعلیم نے اسلامی علوم کی آبیاری کرنے والے اس نصاب کو پس پش ڈال دیا جس کو تقریباً 1400 سال قبل وجہ تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ بدر الدجا شمس الضحیٰ خیر الورا لے کر دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تھے، تب علماء کو فکر ہوئی کہ کس طرح ان علوم نبیہ کو ان چہار دانگ عالم میں پھیلایا جائے، کس طرح شریعت محمدیہ کا نفاذ اس عالمی دنیا پر کیا جائے. اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء نے دینی مدارس کے نام سے تعلیمی ادارے قائم کیے. سن 1866 عیسوی میں ضلع سہارنپور کے ایک چھوٹے سے قصبہ میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، جس نے مسلمانوں کے دلوں کے اندر ایک تازہ جذبہ پیدا کیا، اسلاف سے محبت اور ان پر اعتماد کا بیج سینوں میں پیوست کیا. تو پھر یہی مدارس ہیں، انہی مدارس کے علماء نے
پاکستان کے وجود کی خاطر، پاکستان کی بقا کی خاطر آگ و خون کا دریا عبور کر دیا، پاکستان کے وجود کی خاطر خون کی ندیاں بہا دیں۔ جب یہ مدارس، جب اسلامی تعلیمات کا منبع، جب قرآن و حدیث کی تعلیم چہار داغ عالم میں پھیل گئی، ہند سے لے کر بخارا تک، بخارا سے لے کر سمرقند تک تمام عالم اسلام میں پھیل گئی، لارڈ مکالے اور اس کے پربوردہ لوگوں نے ان مدارس پر، اسلامی تعلیمات پر اعتراض کرنا شروع کر دیے، دہشت گردی کے الزامات لگانا شروع کر دیے، تو پھر ان نہتے علماء نے ان مدارس کے تحفظ کی خاطر، ان مدارس کے بقا کی خاطر، ان مدارس کی عظمت کی خاطر آگ و خون کا دریا عبور کر دیا، آگ و خون کی ندیاں بہا دی، لیکن مدارس پر آنچ نہیں آنے دی، اپنے بچے یتیم کروا دیے، مدارس پر آنچ نہیں آنے دی۔ مفکر پاکستان شہر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے ان مدارس، طلباء، علماء کی اہمیت بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا، ان مدارس کو اسی حالت پر رہنے دو، غریب مسلمانوں کے بچوں کو ان مدارس میں پڑھنے دو، اگر یہ ملا اور درویش نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا، جو کچھ ہوگا میں ان کو اپنی آنکھوں سے اندلس میں دیکھ آیا ہوں۔ ہندوستانی مسلمان اگر ان مدارس سے محروم ہو گئے تو پھر جس طرح اندلس کے اندر 800 برس مسلمانوں کی حکومت کے باوجود آج گرناتا اور کرتبہ کے خنجرات کے عشاء کوئی نشان نہیں ملتا، اسلامی تہذیب و تمدن کا کوئی نقش نہیں ملتا، اسی طرح اگر ہندوستان کے علماء ان مدارس سے محروم ہو گئے تو پھر آگرہ کے لال قلعہ، آگرہ کے تاج محل اور دلی کے لال قلعہ کے سوا اسلامی تہذیب و تمدن کا کوئی نقش نہیں ملے گا۔ تو پھر علامہ محمد اقبال نے ان مدارس کی اہمیت پر یہ شعر پڑھا، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تن جولاں بھی، نہنگوں کے نشے منچس سے ہوتے ہیں تو بالا۔ سامعین محترم، پاکستان کے استحکام کی بقا اسلامی معاشرے پر ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیم کے بغیر اسلامی معاشرے کی بقا ناممکن ہے، کیونکہ قرآن و سنت اسلامی تعلیمات کا منبع ہے۔ ان دینی مدارس کا مقصد ایسے افراد تیار کرنا ہے جو مسلمانوں کا اسلامی معاشرے کے ساتھ تعلق جوڑتے رہیں، جو مسلمانوں کو بنیادی اور ضروری مسائل کی تعلیم دیتے رہیں۔ ان مدارس کے مقصد ایسے افراد تیار کرنا ہے جو مسلمانوں کا اسلامی تہذیب و تمدن کی ابدی صداقت کو اجاگر کرتے رہیں، اور بلا شبہ یہ مدارس بڑی حد تک اپنے اس بلند مقصد میں کامیاب نظر آتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر چھوٹے سے چھوٹا مدرسے سے لے کر بڑی سے بڑی عظیم الشان عالمی روحانی دینی دستگاہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ التحصیل نوجوانوں نے استحکام پاکستان کی خاطر، پاکستان کے وجود کی خاطر آگ و خون کا دریا عبور کر دیا۔ انہی مدارس کے فرزند ارجمند نے پاکستان کی سب سے پہلے پرچم کشائی کی۔ وہ کون ہیں؟ شیخ الاسلام و تفسیر علامہ مولانا شبیر احمد عثمانی تھے، علامہ ظفر احمد عثمانی تھے۔ سامعین محترم، آج بھی یہ دارالعلوم اصحاب صفا کے طرز پر، دارالعلوم دیوبند کے طرز پر اپنے علمی جواہرات پورے پاکستان میں بکھیرتا ہوا نظر آتا ہے۔ صوبہ پنجاب ہو یا سندھ، بلوچستان ہو یا سرحد، تمام صوبوں میں اپنے جواہرات بکھیرتا ہوا نظر آتا ہے، اور مسلمانوں کا اسلامی معاشرے کے ساتھ تعلق جوڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ پتھروں کو تراش کر ہیرا بناتا ہوا نظر آتا ہے۔ 10 سالہ بچے کو اس طرح قرآن مجید یاد کرواتا ہے کہ اس کو صفحہ نمبر یاد ہے، آیت نمبر یاد ہے، رکوع یاد ہے، حتیٰ کہ ترجمہ بھی یاد ہے، جس کو کمپیوٹر ترجمہ قرآن کہتے ہیں۔ آئیے آپ ان سے پوچھئے، اگر آپ ان سے ترجمہ پوچھیں گے آپ کو آیت بتائیں گے، اگر آپ آیت پوچھیں گے صفحہ نمبر بتائیں گے، صفحہ کی ابتدا بتائیں گے۔ یہی دارالعلوم ہے جو مسلمانوں کا اسلامی معاشرے کے ساتھ تعلق جوڑتا ہوا نظر آتا ہے، ہر میدان میں سبقت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن
ان مدارس پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، ان مدارس کو، ان دین کے چراغوں کو بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ یہ مدارس جیسے آج قائم ہیں قیامت کی صبح تک قائم و دائم رہیں گے۔ میں اپنے اس مادر علمی کی شان میں آخر میں یہی کہوں گا، اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے، جو رند یہاں سے اٹھا ہے وہ پیر مغاں کہلایا ہے۔ اس بزم شروع کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، حیام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک۔ واخر دعوانا ماشاءاللہ محترم جناب بھائی عمر فاروق صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں مادر علمی کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے، اور ساتھ ہی میں بھی اپنا کچھ حصہ آپ کے جملوں کے ساتھ ڈالتا چلوں۔ اس مادر علمی، اس گلشن کو اور اس گلشن سے اٹھنے والے اور ان گلشنوں کو قائم کرنے والے ہمارے سروں کے تاج، ہمارے محسن، ہمارے مربی، جنہوں نے لاکھوں قربانیاں پیش کر کے یہ دین ہم تک پہنچایا، ان علماء کو، ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ یہ علم و ہنر کا گہوارہ، تاریخ کا وہ شہ پارہ ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، کہ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں بڑے رہتے ہیں، اور ان درویشوں سے ملتا ہے شجرہ ہمارا۔ آپ کو بھی ساتھ لیے چلوں، ان درویشوں سے ملتا ہے شجرہ تمہارا، کہ لاکھوں تاج شاہی جن کے قدموں میں پڑے رہتے ہیں، ان درویشوں سے ملتا ہے شجرہ ہمارا، لاکھوں تاج شاہی جن کے قدموں میں پڑے رہتے ہیں۔ یہ علم و ہنر کا گہوارہ، تاریخ کا وہ شہپارہ ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے، کوہسار یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں، کوہسار یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں، اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ دعوت سخن دینے جا رہا ہوں۔ تشریف لاتے ہیں درجہ خامسہ کے طالب علم محترم جناب حافظ ابو دردہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا۔ بہت ہی پیاری حمد باری تعالیٰ۔ اے دو جہاں کے مولا، دے دے ہمیں سہارا، اے دو جہاں کے مولا، دے دے ہمیں سہارا، مشکل میں ہم نے تیری رحمت کو ہے پکارا، غیروں نے ظلم توڑا، اپنوں نے ہائے چھوڑا، غیروں نے ظلم توڑا، اپنوں نے ہائے چھوڑا، میری زندگی کے مولا، میری زندگی کے مولا، دے دے ہمیں سہارا، پھر سے کوئی عمر دے دشمن کی جو خبر لے۔ ایک مرتبہ
مرتبہ سب کہہ دے آمین. پھر سے کوئی عمر دے دشمن کی جو خبر لے، ظلم و ستم نے مارا، ظلم و ستم نے مارا، دے دے ہمیں سہارا، اے دو جہاں کے مولا، دے دے ہمیں سہارا، مشکل میں ہم نے تیری رحمت کو ہے پکارا. ایک مرتبہ محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. پنجابی میں صرف 2 اشعار پڑھ کر اجازت چاہوں گا. جہان سارا تو پھر لے بھاوے، جہان سارا تو پھر لے بھاوے، مدینے ورگی فضا نہ مل سی. ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر پڑھیں. جہان سارا تو پھر لے بھاوے، جہان سارا تو پھر لے بھاوے، مدینے ورگی فضا نہ مل سی. حضور دے در جیا کوئی در، حضور دے در جیا کوئی در، کدی بھی تینوں دوسرا نہ مل سی. خدا جے دے توفیق بندیا، جہان سارا تو پھر لے جا کے، خدا جے دے توفیق بندیا، جہان سارا تو پھر لے جا کے، ہزاروں قاری قرآن دے مل سر، ہزاروں قاری قرآن دے مل سر، تے قاری کربلا نہ مل سی. اے پھول تے کلیاں بھی ہیں سوڑے، اے چن فلک دا بھی ڈھیر سوڑے، اے پھول تے کلیاں بھی ہیں سوڑے، اے چن فلک دا بھی ڈھیر سوڑے، تو سارے سوڑے اکٹھے کر لے، تو سارے سوڑے اکٹھے کر لے، حضور ورگی ادا نہ مل سی. جہان سارا تو پھر لے بھاوے، جہان سارا تو پھر لے بھاوے، مدینے ورگی فضا نہ مل سی. اب آپ حضرات کے سامنے درجہ خامسہ کے طالب علم محمد بلال شاہ نعت پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام احباب محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں بلند آواز سے. کر ذکر مجس دم آقا دا محفل نو سرور آ جاندا ہے،
کر ذکر میں جس دم آقا دا محفل نو سرور آ جاندا ہے جیڑا سن کے پڑھدا ہے صلی علی چہرے تے نور آ جاندا ہے جیڑا سن کے پڑھدا ہے صلی علی چہرے تے نور آ جاندا ہے رتبہ سناواں سوہنے نبی دا رتبہ سناواں سوہنے نبی دا رتبہ سناواں سوہنے نبی دا رتبہ سناواں سوہنے نبی نبیاں دے نبی دا رتبہ سناواں سوہنے نبی دا رتبہ سناواں میرے نبی نو رب نے ایسا بنایا میرے نبی نو رب نے ایسا بنایا اج تک جہاں تے کوئی ایسا نہ آیا اج تائیں جہاں تے کوئی ایسا نہ آیا ایسا مقام میرے نبی دا ایسا مقام میرے نبی دا ایسا مقام میرے نبی دا ایسا مقام سوہنے نبی دا نبیاں دے نبی دا رتبہ سناواں بہت پیاری بات کر رہا ہوں ایمان والوں توجہ کرنا جبریل رک گئے سدرا مقام تے گئے جبریل رک گئے سدرا مقام تے گئے میرا نبی گیا گئے خود لا مکاتے گئے میرا نبی گیا گئے خود لا مکاتے گئے نوری غلام میرے نبی دا نوری غلام میرے نبی دا نوری غلام سوہنے نبی دا نبیاں دے نبی دا رتبہ سناواں پڑھیا کرو نمازاں ملدا ثواب روزے تے پڑھ سلام ملدا جواب عقیدہ حیات النبی عقیدہ حیات النبی پڑھیا کرو نمازاں ملدا ثواب روزے تے پڑھ سلام ملدا جواب ایسا کلام میرے نبی دا ایسا کلام میرے نبی دا ایسا کلام سوہنے نبی دا نبیاں دے نبی دا رتبہ سناواں جی بھائی ابھی 1:15 بجے اذان آ رہی ہے آپ نماز کی تیاری فرما لیں 1 بجے نماز ہوگی مسجد کے نیچے تہ خانے میں جہاں پہلے جماعت ہوتی ہے نیچے آپ وضو کر کے وہاں صفوں میں تشریف لے جائیں جماعت نیچے ہوگی اور اذان آنے والی ہے
اور نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ باقاعدہ تقریب ختم بخاری شریف کا آغاز ہو جائے گا۔ آپ حضرات نماز پڑھنے کے فوراً بعد یہاں تشریف لائیں گے، اور جتنے بھی معزز مہمانان گرامی دائیں بائیں پھر رہے ہیں، اذان ہونے جا رہی ہے، اذان کے بعد نماز ہوگی 1 بجے، اور نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ العزیز پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا۔ اور سیکورٹی والے ساتھی بھی، پنڈال کی سیکورٹی والی ساتھی وہ یہیں رہیں، وہ اپنی ڈیوٹی سنبھالیں، اور باقی حضرات نیچے تشریف لے جائیں، یہاں پہ کوئی ساتھی نہ ہو، طلباء کرام تشریف لے جائیں۔